السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں کسی بھی انسان کو ہمیشہ ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کو حاصل ہونے والی خوشی نہ ہمیشہ ہوتی ہے نہ غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد ہے تو کبھی فرحت اور خوشی، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت مندی۔ یہ اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، مال و اولاد سے بھی خوب نوازا تھا، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی گئی تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کیا اور شکر بجا لائے اور فرمایا کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس صرف آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہر سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کی زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے، مگر عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک نفرت و حقارت کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ اور ہدایات کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے حکم الہی سے اپنے رب سے یہ دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے ہوتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مرتبے اور درجات میں اتنی اعلیٰ و سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش اور صبر کے وقت صبر کرنا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔